اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے جیسے کہ یہود کی تخریب کاریوں کا اور ان کی حرکتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اور بلکہ اس پورے رکوع کے اندر ان کی کچھ مزید شرارتوں کا بیان فرمایا۔ یہودی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کریں۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب ایک ہی بار نازل ہوئی ہے، اسی طرح کتاب آپ پر بھی ایک ہی بار نازل ہو تو ہم مانیں۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب آ رہی ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کتاب کو۔ ایک ہی بار آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی تو پھر تو ہم مانیں گے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ تھا، مفسرین نے اسی کے متعلق ایک قول اور بھی بیان کیا ہے۔ یہاں کتاب بمعنی قرآن نہیں ہے، یہاں کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، خط۔ وہ کہتے تھے کہ آسمان سے ہمارے نام کا خط آئے، اللہ تعالیٰ خط بھیجے ہمیں، تحریر ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، لہذا تم بھی ایمان لاؤ ان پر۔ اگر ایسا ہو جائے، ہمارے نام کا خط آ جائے، پھر ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانتے۔ اندازہ لگائیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں فرمایا۔ ہوتا یہ ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے نا، مدعی، اس پر لازم ہوتا ہے کہ گواہ پیش کرے۔ کیا کرے؟ گواہ پیش کرے۔ مدعا علیہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا گواہ ہو، فلانا ہو، یہ ہو، وہ نہ ہو۔ مدعا علیہ کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا ہی جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہنے جی یہ گواہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے، یہ نہیں، فلانا گواہ آئے تو میں مانوں گا اس کی گواہی، وگرنہ میں نہیں مانتا۔ یہ مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ ہاں، مدعا علیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان گواہوں پر جرح کر لے، یہ کہے کہ ہاں بھئی یہ گواہ بننے کے لائق بھی ہیں یا نہیں، یہ معتبر بھی ہیں یا نہیں، یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی مرضی کے گواہ یہ نہیں کر سکتا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، اور معجزہ جو ہے یہ بطور گواہ کے آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ معجزہ کیا ہے؟ بطور گواہ کے۔ یہ معجزہ جو ہے یہ گواہ ہے آقا علیہ السلام کی نبوت کے سچے ہونے پر، حضور کی رسالت کے سچے ہونے پر معجزہ گواہ ہے۔ اور اتنے سارے معجزات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ اب ان کا پھر کٹ ہوجتی کرنا، بار بار ان کا مطالبہ کرنا، اب اسی طرح کر کے ہر بندے کا مطالبہ پورا کیے جانے لگے ہیں جی۔ ایک کہے جی زمین کو اوپر لے جائیں، دوسرے کہے جی آسمان کو نیچے لے آئیں، کوئی کہے جی رات کے وقت دن ہو جائے، دن کے وقت رات ہو جائے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، ہر ایک کا مطالبہ پورا کیے جانے لگے۔ تو بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو اصلاح کے لیے آتے ہیں، وہ پھر کام کدھر جائے گا؟ وہ تو ہادی وحدت بن کے، ہادی برحق بن کے آتے ہیں، ان کا کام تو پھر رہ گیا نا، لوگوں کی مرضیاں پوری کرتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور بالکل اسی طرح آج ایک معاملہ پیش ہے ہمیں بھی،
جو بھی عالم دین کھڑا ہوتا ہے دین حق کی دعوت لے کر دین کی طرف بلاتا ہے تو ادھر سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی آپ نے فلاں بندے کا نام لیا ہے، وہ تو ہمارے پیر صاحب سے اس کی لڑائی ہے، لہذا آپ اس کا نام نہ لیں، اگر اس کا نام چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کی دعوت سنیں گے۔ اور ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے اس کا نام لیا جی، ہمارے تو پیر صاحب کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اگر آپ اس کے ساتھ اس کا نام لینا چھوڑتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کی دعوت سنیں گے، بگرنہ ہم نہیں سنتے۔ تو یہ عجیب مزاج ہے لوگوں کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ داعی اعظم ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، سب سے بڑے داعی ہیں حضور آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور داعی قرآن ہے حضور، بے شک ہیں جی، داعی اللہ ہیں حضور آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو چھوڑیں، ہیں یہ جو آئے دن نئے نئے مطالبات پیش کرتے ہیں جی ایسے کر دیں ویسے کر دیں، میں چھوڑیں حبیب پیارے، آپ کا جو کام ہے آپ وہی کریں بس، سبحان اللہ۔ ہاں ان کی آپ پرواہ نہ کریں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جن کی قسمت میں ماننا ہے وہ مان جائیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ جو کچھ بھی دکھائیں نہیں مانیں گے، بے شک ہیں جی۔ انہی لوگوں نے کہا تھا نا جی وہ چاند ٹکڑے ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے، ہیں وہ جتنے کھڑے تھے سارے منکر ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی، پہلے خود ہی اکٹھے ہو گئے، کہا جی جادو جو ہے نا اس کا اثر آسمان پہ نہیں ہوتا، ٹھیک جادو کا اثر آسمان پہ نہیں ہوتا، لہذا نیچے تو انہوں نے کر لیا، درخت چلتے دکھا دیے، گونگے بولنے لگ گئے، یہ ساری چیزیں دکھا دی انہوں نے، ہیں جی اگر یہ کریں نا کہ چاند ٹکڑے ہو جائے ہم مان جائیں گے، وہاں پہ جادو نہیں اثر کرتا، یہ انہوں نے خود ہی کہا تھا۔ جیسے ہی چاند ٹکڑے ہو گیا ہیں ساتھ ہی وہ کہنے لگے پھر ہاذا سحر، یہ تو جادو ہے، ہیں کیا دماغ ہے، کیا بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے دماغ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور راہ حق پر رکھے۔ ایسے کٹ ہوتی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ نہ خود کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ ابو جہل جو ہے کیسے اس نے دین کا راہ روکا، بالآخر بدر کے اندر ذلیل ہو کے مارا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی ٹانگ میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے اسے کنویں میں پھینکا تھا، کنویں میں پڑا رہا وہ، بتائیں۔ تو یہ انتہائی غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں نا پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے، پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر وہ روتے ہیں، پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ٹکر لے گا اللہ کے فضل سے ذلیل ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک یہی ہوگا، کیونکہ اس امت میں سب سے پہلا بندہ ابو جہل، ابو لہب جس نے ٹکر لی تھی، جب وہ نہیں بچا تو یہ کیسے بچیں گے؟ نہیں؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے یک بارگی کتاب آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں کی 2 شرارتوں کو بیان فرمایا۔ کتنی شرارتوں کو بیان فرمایا؟ 2 شرارتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا حبیب پیارے یہ انہوں نے آپ سے تو بڑا چھوٹا مطالبہ کیا ہے، آپ سے چھوٹا مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہا ہے کہ کتاب ایک ہی بار آ جائے آسمان سے تو ہم مانیں گے۔ فرمایا فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ یہودی نسل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے مطالبے کر بیٹھے ہیں۔ وہ مطالبے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ہمارے سامنے کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے کریں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم مانیں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خالق اور مالک نے کتاب نازل فرمائی، کہا بھی انہوں نے تھا کہ کتاب آئے، کل لائیں کتاب تو ہم مانیں۔ کتاب جب آ گئی کہنے لگے اب ہم کیسے یقین کر لیں آپ پر کہ یہ کتاب واقعی رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ لبرل بالکل اسی ذہن کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ رب تعالیٰ ہمیں کہہ دے کہ یہ میری طرف سے ہے، میں نے بھیجی ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے 70 بندوں کو کوہ طور پر پہنچے، خالق اور مالک نے ارشاد فرما دیا یہ کتاب میں نے بھیجی ہے،
ہیں؟ کہنے لگے اب ہم کیسے یقین کریں یہ بولنے والا واقعی رب ہے؟ ہیں؟ رب تعالیٰ سامنے آئے تو مانیں، اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانتے۔ ہمیں سب پتہ ہے بھی کہیں بھی کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا کمینہ پانا ہے ان کا، ہیں؟ کیا حرکتیں ہیں ان کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بجلی گرائی۔ کیا کیا؟ بجلی گرائی ان پر جی، ہیں؟ 70 کے 70 بندے مارے گئے، وہی مر گئے، 70 بندے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اٹھے، زندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا، پھر وہاں سے واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ سے جو مطالبہ کیا نا انہوں نے کہ آپ کتاب ایک بار لے آئیں، وہ تو بڑا چھوٹا مطالبہ ہے، ہیں؟ یہ رب تعالیٰ حبیب کو تسلی دے رہا ہے، اور کیسے دے رہا ہے؟ آپ سے تو بڑی چھوٹی شے کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ مانگا تھا کہ رب تعالیٰ سامنے آ جائے، ہیں؟ آپ بتائیں نا، یہ کتاب جو ہے ایک ہی بار کتاب کا نازل ہونا یہ عقلاً بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن بھی ہے، واقع بھی ہو چکا ہے۔ عقل بھی مانتی ہے کتاب ایک بار آ سکتی ہے، اور شرعاً واقع بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کا نزول جو ہے ایک ہی بار ہونا یہ عقلاً بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن بھی ہے، واقع بھی ہو چکا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے سامنے دیکھنا، وہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے، یہ عقلاً تو ممکن ہے لیکن شرعاً یہ ممتنع ہے، شرعاً منع ہے، شرعاً منع ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ہیں؟ کیونکہ محب جب محبوب کا کلام سنتا نا پھر دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے نا، ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ عقلاً ممتنع ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہی نہ کرتے، عقلاً ممتنع ہوتا۔ کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے نا اپنے زمانے کے اندر عقل الناس ہوتا ہے، سارے لوگوں میں عقل میں سب سے بڑا ہوتا ہے وہ۔ اگر عقل کے خلاف ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی مطالبہ ہی نہ کرتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہی نہ کرتے کہ مولا اپنا دیدار عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ عقلاً ممکن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعاً پابندی لگا دی کہ فرمایا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہیں؟ اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، آقا علیہ السلام نے جو رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے، وہ عالم بالا میں جا کر زیارت کی ہے، بے شک بے شک، اس دنیا میں نہیں کی۔ یہ سمجھے مسئلہ؟ آقا علیہ السلام نے جو رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے وہ عالم بالا میں جا کر کی ہے، اور یہ ذہن میں رہے عالم بالا جو ہے، ہیں؟ اگرچہ اس وقت اس عالم بالا پر وہ ہے مکان آخرت، لیکن اس پر ابھی تک زمان جو ہے آخرت کا وہ واقع نہیں ہوا، وہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد واقع ہوگا، قیامت کے وقوع کے بعد واقع ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ دوبارہ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا وہ عالم بالا ہے۔ کیا ہے؟ عالم بالا، یہ جہان نہیں، وہ اور جہان ہے، اور جہان میں جا کر کے آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو کچھ جنت کی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن جیسے بندہ مومن قبر میں جاتا ہے
نئے جہان میں جاتا ہے اب جنت کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، لیکن جیسے وہ قبر میں جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، اسی طرح کر کے اس کا جہان بدل گیا۔ اب وہ اس جہان کی چیزوں کا یعنی کہ جو مشاہدہ کر رہا تھا وہ اور چیزیں تھیں، اب جیسے اگلے جہان میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جہان کی چیزیں اس پر عیاں کر دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے عالم بالا میں، عالم بالا جو ہے وہ آخرت کا مکان ہے، آخرت کے مکان کے اندر، کیونکہ آخرت کے اندر سب کے نزدیک متفق علیہ اہل اسلام کا نظریہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جو دیدار عطا فرمایا اپنا، وہ بھی عالم میں آخرت میں لے جا کر کروایا ہے۔ سبحان اللہ، مکان آخرت کا ہے، مکان آخرت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو وہاں لے جا کر، یہاں پہ ایک بات اور سنیں ذرا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی آمد سے بھی کوئی 500-600 سال پہلے کے عالم آخرت میں تشریف فرمائے۔ کہاں تشریف فرمائے؟ عالم آخرت میں ہیں، اور یہی وجہ ہے چاہے ان کو ہزاروں سال گزر جائیں، اگر وہ آپ مثال کے طور پر 500 سال بھی لگاتے ہیں تو 500 سال وہ ہو گئے، 1400 سال یہ ہو گئے، 500 اور 1400 کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 1900 سال، 1900 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب واپس آئیں گے اس دنیا پر تو جتنی عمر تھی ان کی اتنی عمر میں واپس آئیں گے۔ ہیں اس سے معلوم ہوا جیسے ہم دنیا سے جائیں گے نا، یہاں تو ہماری عمر گھٹتی بڑھتی ہے، ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوا پھر بوڑھا ہوا، کمزور ہو گیا وہ گیا، ہیں لیکن آخرت کے اندر سب کی عمر ایک ہی رہے گی۔ سبحان اللہ، زمان جو ہے نا، زمان وہ بندے کی عمر پر، اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا، اور انسان جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ جیسے یہاں پہ دھوپ زیادہ لگ جائے تو بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھنڈ لگ جائے تو بیمار ہو جاتے ہیں، ہوا چل جائے تو بیمار ہو جاتے ہیں، ہوا چلی جائے تو پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے، ہماری طبیعتیں یہاں متاثر ہیں، اثر قبول کرتی ہیں، منفعل ہیں، لیکن قیامت کا جو دن ہے جنت میں چلے جائیں گے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ اب جہاں تشریف فرمائے وہ عالم آخرت ہے۔ کیا ہے؟ عالم آخرت ہے، وہاں تشریف فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے عمر آپ کی اتنی ہوگی، ہیں جی، آپ کی نصیحت پر اثر ہے، نہ عمر بڑھ رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے جی، جتنی داڑھی مبارکہ تھی آپ کی، آپ آئیں گے تو اتنی ہوگی جی۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی بیان کیا ہے، آقا علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، اس وقت کو روک دیا، یہ اس دنیا کا وقت تھا اسے روک دیا۔ آقا علیہ السلام جیسے گئے جہاں جہاں جو تھا وہیں ٹھہر گیا، رات تھی تو وہیں ٹھہر گئی، 12 بجے تھے تو 12 ہی بجے رہے، 12 سے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں گیا، حضور گئے ہر شے وہیں ٹھہر گئی۔ جب آقا علیہ السلام واپس آئے کوئی درخت ہل رہا تھا تو وہیں سے ہلنا شروع ہوا، پانی بہہ رہا تھا تو وہ بہنا شروع ہوا، ہیں جی، جہاں جہاں گرمی تھی وہ ٹھہری رہی، گرمی رہی، سردی تھی تو سردی رہی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بعض علماء یہی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ وقت روک دیا، آقا علیہ السلام جو وہاں رہے وہ دورانیہ جو ہے وہ 70,000 سال بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 70,000 سال بنتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے تو بتائیں کیا خیال ہے؟ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ سفید ہو چکی تھی ساری؟ 70,000 سال میں کچھ ہونا تو چاہیے بھائی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جہاں رب تعالیٰ کو دیکھنے گئے تھے وہ یہ جہان نہیں تھا، وہ جہان آخرت کا تھا۔ وہ جہان کون سا تھا؟ آخرت کا تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ، رب تبارک و تعالی کا دیدار جو ہے وہ عقلاً ممتنع ہے، عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، کیونکہ اگر ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی دعا نہ مانگتے،
شرن ممتنع، شرن منع، رب تبارک و تعالی نے پابندی عائد کر رکھی ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی دیدار کیا تو اس جہان میں نہیں کیا، چونکہ آقا علیہ السلام اس جہان میں تھے. ہیں جی ممکن ہے آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام نے دیدار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، اگر ممکن ہی نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام بھی دیدار نہ کر پاتے. ہیں جی اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اب یہ مسئلہ واضح اور بین ہو گیا کہ کتاب کا نزول جو ہے ایک ہی بار، کتاب ایک ہی بار نازل ہو جائے، یہ عقلاً بھی جائز ہے، شرن بھی جائز ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے یہ عقلاً تو جائز ہے، ہیں عقلاً جائز ہے، ممکن ہے، لیکن شرن منع ہے، شرن منع ہے، رب نے پابندی عائد کر رکھی ہے. اب اگلی بات دیکھیں، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. کس کی پوجا کی؟ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں جی، ثم اتخذتم العجل من بعدهم ما جاءتهم البینات، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہاں پر دوسرا مفعول جو ہے وہ معذوف ہے، العجل الہن ہے عبارت اصل میں، کہ تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے. میں اس بات کو کھولوں اس سے پہلے ایک بات اور میں بیان کر دوں. پہلے پارے میں رب تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی نا یہ دو چیزیں، وہاں پر بچڑے کی بات پہلے اور رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مطالبے والی بات بعد میں ہے. سمجھ آیا مسئلہ؟ بچڑے والی بات پہلے ہے اور رب تعالیٰ کے دیدار کے مطالبے والی بات بعد میں ہے. لیکن یہاں پہ رب تعالیٰ کے دیدار کے مطالبے والی بات پہلے ہے، بچڑے کی پوجا والی بات بعد میں ہے. حالانکہ ترتیب وہی ہے اس کے وقوع کی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے میں بیان کیا ہے. کیوں؟ واقعہ یہ ہوا، پہلے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام چلے پہ گئے ہوئے تھے، یعنی 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، حاضر ہوئے تھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. بعد میں انہوں نے پھر توبہ کی، اس توبہ کے بعد بھی ان کے 70,000 بندے مارے گئے، 70,000 بندوں کو قتل کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ان کو. اب اس کے بعد انہوں نے کہا، کتاب رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، ہیں جی انہوں نے پھر کہا کہ وہ کتاب جو اللہ کے ساتھ پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ وہاں گئے جا کے انہوں نے کہا ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں رب تبارک و تعالی کو. اس سے معلوم ہوا کہ بچڑے والی بات پہلے کی ہے اور اللہ کے دیدار کے مطالبے والی بات بعد کی ہے. تو یہاں رب تبارک و تعالی نے جو ذکر کیا ہے بچڑے والی بات کو بعد میں ذکر کیا ہے، رب تعالیٰ کے دیدار کے مطالبے والی بات کو پہلے ذکر کیا ہے. یہ وجہ آپ سماعت فرمائیں. کیوں؟ وجہ یہ آپ 3 چیزیں دیکھیں. پہلے ہے کہ کتاب ایک ہی بار نازل ہو، کتاب ایک ہی بار نازل ہو، یہ عقلاً بھی جائز شرن بھی جائز، عقلاً بھی جائز اور شرن بھی جائز. دوسری بات رب تعالیٰ کا دیدار، یہ عقلاً جائز شرن منع. عقلاً ممکن ہے لیکن شرن پابندی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات جو آ رہی ہے بچڑے والی ہیں جی، کیونکہ قرآن کتاب کا ایک ہی بار نزول وہ دنیا میں واقع ہو چکا ہے، اور رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں ان آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ، یہ آخرت میں ہوگا، یہ ممکن الوقوع ہے، قیامت کے دن ہونا یہ. اور رہا یہ مسئلہ بچڑے کی پوجا والا، یہ تو نہ عقلاً جائز، نہ شرن جائز، نہ اس دنیا میں جائز، نہ آخرت میں جائز ہیں جی. تو رب تبارک و تعالی نے ان 2 چیزوں کو بالترتیب، یہاں پہ جو ترتیب پہلی کے خلاف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ پہلی والی، اسے کہتے ہیں ذکر استبعاد، اس کے استبعاد کو بیان کرنے کے لیے کہ پہلی والی بات سے یہ تو بڑی بات ہے. ان کا مطالبہ یہ کرنا کتاب ایک بار نازل ہو، حبیب پیارے اس سے بڑا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ رب سامنے آ جائے، میں رب سامنے آ جائے، یہ مطالبہ نہ اس سے بڑا مطالبہ ان کا، اس سے بڑی شرارت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی.
کتاب کا وقوع جو ہے، کتاب کا نزول یکبارگی، شرن بھی جائز، عقلن بھی جائز، ممکن الوقوع بھی، اور اس کا وقوع بھی ہو چکا، اور رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ شرن جائز، شرن منع، عقلن جائز ہیں جی، اس کا وقوع ہوگا قیامت والے دن۔ اور بچڑے کی پوجا جو ہے یہ نہ دنیا میں جائز ہے نہ آخرت میں جائز ہے، بے شک ہیں جی، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے، صرف اس بات کا مزہ لینے کے لیے، قسم خدا کی کیسے کلام فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، ہیں علم بلاغت جو ہے نا، آپ ذرا دیکھ، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں اس دنیا کی۔ کسی بندے کے گھر میں کوئی چور آ جائیں، ہیں جی، ان کے گھر میں جناب کھانا پکا ہوا، وہ کھانا بھی کھا لیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے کسی بندے کو گولی مار دیں، ان کے ابے کو گولی مار دیں، ہیں جی، ان دونوں باتوں میں سے بڑی بات کون سی ہے؟ گولی والی بات ہے نا، روٹی والی بات تو چھوٹی ہے۔ اب کوئی بندہ کہیں بیان بھی کرے گا تو یہ بیان کرے گا بھائی ان کے گھر میں چور داخل ہوئے، انہوں نے روٹی بھی کھائی اور بندے کو بھی گولی مار دی، یہی کریں گے نا۔ آخری بات جو بڑی بات ہے اسے زور دے کے کریں گے اور آخر میں رکھیں گے اس بات کو۔ یہ تھوڑی ہے کہ کہیں جناب وہ بندے آئے ان کے گھر میں، وہ روٹی بھی کھا لی، اس ساتھ بندے کو بھی مار دیا، یہ کریں گے؟ یا پھر پہلے کہ بندے کو بھی مار دیا اور روٹی بھی کھا لی، یا یہ کریں گے؟ اس میں تو کلام میں حسن نہیں آئے گا، جہاں زور دینا تھا وہاں زور نہیں آئے گا، جس عمل کی سنگینی کو بیان کرنا تھا وہ بیان ہی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، قربان جائے رب تعالیٰ کے کلام پر یار، ہیں یہی تو وجہ ہے کہ سارے گونگے ہو گئے تھے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے آگے کیا فصحا رب، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، ہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں ہو، نہ بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرمایا کہ حبیب پیارے جو بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، قادر الکلام جناب متکلم تھے، ہیں حبیب پیارے جب تیری بارگاہ میں آ گئے سب کے طوطے اڑ گئے ہیں، سب سارے گونگے ہو گئے ہیں، کسی کے منہ میں زبان نہ احمد رضا یہ کیا کہتا ہے، منہ میں زبان نہیں رہی، وہ ہاتھ لگا کے دیکھو جسم میں جان ہی نہیں رہی، جسم میں جان نہیں رہی حبیب کے سامنے جب آئے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، دبے پڑے ہیں سارے، ہیں لچے ہیں سارے، میں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہ بلکہ جسم میں جان نہیں، ان کے جسم میں جان نہیں رہی، لا کے تو دیکھو ان کو، دیکھو تو صحیح ذرا تم، اللہ اکبر کیا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے، بات تھوڑی کرتا ہوں معنی بہت ہوتے ہیں اس میں، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، میں پھر تم نے بچڑے کی پوجا کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، فعفونا عن ذلك، ہم نے پھر معاف کر دیا۔ 70,000 بندے مارنے کے بعد ہیں وہ مارے بھی کیسے؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چاچا اٹھائے تلوار اپنے بھتیجے کو مارے، بھتیجا اٹھایا اپنے چاچے کو مارے، باپ اٹھائے بیٹے کو مارے، بیٹا اٹھایا باپ کو مارے، بیٹا اٹھایا جناب ماں کو مارے، اس طرح کر کے 70,000 بندے ان کے جو مرتد ہوئے تھے وہ مارے گئے، باقیوں کی رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں حبیب پیارے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل، روشن دلیل، ہیں سلطان مبین، روشن دلیل دی تھی اور مکمل دبدبہ اور رعب عطا فرمایا تھا، ہیں اور حضور کو رعب کتنا عطا فرمایا رب نے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا دشمن جو ہے نا مہینے کی مسافت پہ ہو تو کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں رعب پڑتا ہے حضور کے دشمن پر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ جلال عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ ایک ہی بار آتا نا، پہلی بار حضور کو دیکھتا تو ایسے فرماتے ہیں سہم جاتا تھا بندہ، وہ میں ہیبت طاری ہو جاتی، حضور کا جلال طاری ہو جاتا اس پر، کہتے ہیں لیکن جیسے جیسے بیٹھتا رہتا ہے حضور کے پاس، حضور کی نرمی، حضور کی شفقت، حضور کی محبت دیکھتا تو کہتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ سے اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔